بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ متفق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. آپ ہے ہر زمانے کی رحمت، آپ ہے ہر زمانے کی رحمت، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. آپ ہے ہر زمانے کی رحمت، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. دینے والی ہے ذات اللہ کی، اور دلانا میرے حضور کا ہے. نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، آب و دانہ میرے حضور کا ہے. دینے والی ہے ذات اللہ کی، اور دلانا میرے حضور کا ہے. جس پہ اتری ہے آیت تطہیر، جس پہ اتری ہے آیت تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. ذکر شامل نماز میں خالد، ذکر شامل نماز میں خالد، پنج گانا میرے حضور کا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک کا بے پناہ احسان، محرم الحرام کی یہ بامقصد روحانی اور پاکیزہ مجلسوں میں ہم شرکت کیے ہوئے ہیں، اور ان مجلسوں میں ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کر رہے ہیں. وہ جو محبوب خدا کے محبوب ہے، آل نبی ہے، اولاد علی ہے، اہل بیت اطہار کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہیں. اللہ پاک ہمارے ذکر کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن بنائے اور کامیابی کا ذریعہ بنائے. محرم الحرام کی آج کی یہ تیسری نشست ہے، اور جس کا عنوان ہے ائمہ اہل بیت اور ان کے دینی خدمات. ان عنوان کے ذریعے، ان ٹاپک کے ذریعے اسلاف، بزرگوں، اللہ کے نیک بندوں کے کارنامے، ان کی خدمتیں، ان کی قربانیاں، یہ
ذکر کر کے ہمارے دلوں کو ایمان سے روشن کرنا ہے، ان کی سیرت اور زندگی سے روشن کرنا ہے، اور روشن کر کے اس طریقے پر ہمیں بھی چلنا ہے۔ بے شک ہماری زندگی تاریک ہے، ہمارے معاملات میں اندھیرا ہے، تو ہمارے اس اندھیری زندگی میں، تاریک زندگی میں ان کی سیرت، ان کی قربانیاں ایک روشنی کا ذریعہ ہوں گی۔ آپ ذرا غور کریں، کچھ سیکنڈ کے لیے اگر مسجد میں لائٹ چلی جائے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ سب ٹارچ، ایمرجنسی لائٹ، موبائل ٹارچ، اس کا استعمال کریں گے۔ سوسائٹی میں لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ فوراً ٹارچ لگاتے ہیں، کچھ نہ کچھ جنریٹر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ وقتی طور پر اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو وقتی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں جس کی بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ اللہ نے ان پاکیزہ ہستیوں کو ہمارے لیے صراط مستقیم کا راستہ بنایا ہے، اور ان کی زندگی ہر لمحہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ ائمہ اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو ائمہ یہ لفظ عربی ہے اور امام کی جمع ہے۔ امام کہتے ہیں پیشوا کو، رہنما کو، رہبر کو، راستہ دکھانے والے کو، گائیڈ کو، لیڈر کو، اور اس کے بہت معنی ہے امام کے۔ اہل والے، گھر والے، نسبی رشتہ، خاندان، بیت گھر، اہل بیت، اہل کے معنی والے اور بیت کے معنی گھر، گھر والے۔ تو یہ اہل بیت کا جو لفظ ہے یہ لفظ کمپاؤنڈ ہے دو لفظ کا، ایک اہل بیت، اہل والے، بیت گھر، گھر والے۔ اب کس کے گھر والے ہیں اور کون ہے یہ، اور کس نے نام رکھا ہے یہ گھر والے؟ کیا کسی نے انوینٹ کیا ہے، یا آج کی ایجاد ہے، یا آج کی اصطلاح ہے، یا آج کی ٹرمینالوجی ہے؟ تو نہ یہ میری ایجاد ہے، نہ آپ کی ایجاد ہے، نہ کسی اور لوگوں کی ایجاد ہے، بلکہ یہ نام دیا خدا کا ہے۔ یہ نام دیا ہوا خدا کا ہے کہ گھر والے۔ یہ باقاعدہ اللہ پاک نے گھر والوں کا ذکر فرمایا۔ پروردگار کائنات میں تو سب کے گھر ہے، کہا گھر سب کے ہوں گے، میں میرے حبیب کے گھر کا ذکر کر رہا ہوں۔ آئے ہائے، کائنات میں شہر تو بہت ہے، لیکن جہاں میرا نبی ہے، میرا حبیب ہے، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ کائنات میں زلف تو سب کی ہے، لیکن واللیل اذا یغشی کہوں گا حبیب تیرے زلفوں کی قسم۔ کائنات میں تو بنایا سب کو ہے، لیکن چہرے کی مصطفیٰ کی قسم کھائیں گے۔ زندگی دنیا میں سب تو گزارتے ہیں، لیکن فرمایا لعمرک حبیب تیرے عمر کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیرے زلفوں کی قسم، تو انت حل بہذا البلد، جس شہر میں تو رہتا ہے اس شہر کی قسم۔ اور جو تیرا خاندان ہے وہ خاندان میں معمولی خاندان نہیں ہے۔ انما یرید اللہ، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 سے پارے کی پہلی رکوع ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، پہلا صفحہ ہے، پہلا پیج ہے، فرسٹ پیج ہے، انما بے شک، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، لیذہبا ختم کر دے، لے جائے، عنکم الرجس تم سے ناپاکی، آلودگی، گندگی دور کر دے تم سے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تیرے گھر والوں کی
ناپاکی کو اللہ چاہتا ہے کہ ختم کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے، تمہیں صاف ستھرا کر دے، پاکیزہ کر دے۔ جس پہ اتری ہے آیت تطہیر وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، وہاں سے آنا میرے حضور کا ہے، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ تو اہل بیت تو ان میں آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، اور بھی اس خاندان میں بہت سارے لوگ ہیں۔ تو ائمہ اہل بیت جو ذکر آیا ہے، اور تقریباً اہل سنت کے علماء نے بھی کتاب لکھی ہے ائمہ اہل بیت، تو سب سے پہلے امام ہے وہ امام علی رضی اللہ عنہ، پھر دوسرے امام حسن مجتبی، تیسرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے امام زین العابدین، پانچویں امام محمد باقر، چھٹے امام محمد جعفر صادق، ساتویں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، آٹھویں امام علی موسیٰ رضا، نویں امام محمد تقی، پھر 10ویں امام علی، اور 11ویں امام حسن العسکری، اور 12ویں امام محمد المہدی، جن کا ذکر میں نے ابھی حدیث سے پڑھا ہے، جس کو متفق علیہ حدیث، جو الفاظ بخاری اور مسلم دونوں میں آئے، اس کے راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم نے فرمایا، تم لوگوں کا اس وقت خوشی سے کیا حال ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور وہ امام کون ہے؟ امام محمد المہدی ہے۔ تو یہ تمام جو 11 امام ہے نا، یہ آ چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور تمام کے مزارات موجود ہیں، تمام کے مزارات موجود ہیں۔ اور 12ویں جو امام ہے امام مہدی، یہ زمانہ منتظر ہے ان کا، اور وہ منتظر ہے، امام مہدی المنتظر، کہ سب ان کے انتظار میں ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان ان کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کعبۃ اللہ میں امامت فرمائیں گے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ آپ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے فتنے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بچائیں گے، ان کی دعائیں ہوں گی، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کی سنگت اختیار کریں گے، ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے، اور جو ان کو چھوڑ کر دجال کے ساتھ چلے جائیں گے وہ اپنی آخرت خراب کر لیں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے کہ ائمہ اہل بیت کی دینی خدمات، حاضرین گرامی، یہ تو ائمہ ہے، امام ہے، یہ وہ امام باقر ہو، امام تقی ہو، امام نقی ہو، یہ بڑے بڑے امام ہیں۔ ان کی اولاد جو ہے، ان کی اولاد ان میں سے جو ہے وہ کوئی بندہ نواز ہوئے، تو کوئی خواجہ حسام الدین سرکار ہوئے، مخدوم پاک ہوئے، غریب نواز سرکار ہے،
سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آج کے زمانے میں پورے علاقۂ دکن میں آپ دیکھیے بندہ نواز مرکز عقیدت بنے ہوئے. مغلیہ بادشاہ نے یوں ہی نہیں کہا تھا، نیست کعبہ در دکن جزدر گہے گسو دراز، بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز. مرکز عقیدت ہے. آپ بندہ نواز سرکار کی زندگی کو دیکھیں، آپ سرکار غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں. آپ یہ آل نبی ہے. بندہ نواز سرکار کے اوپر آج ان کے نام سے یونیورسٹیز ہیں زمین پر. ان کی یونیورسٹیز میں ان کے نام پر پی ایچ ڈی ہو چکی ہے، ان کی تفسیر پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، علم حدیث کے بارے میں ان کی جو خدمات ہے اس پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، کئی کتابوں پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. آج سرکار غریب نواز کے علمی خدمات پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، آپ کے ملفوظات پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کی تفسیر جیلانی موجود ہے یہاں پہ. پھر آپ کی فتوح الغیب ہے، فیوض یزدانی ہے، الغنیۃ الطالبین لطریق الحق کتابیں ہے. تو یہ تو اولیاء اللہ ہے، بے شک یہ آل ہے نبی کی. تو یہ جن کی اولاد ہے ان یعنی کہ اولاد کی یہ خدمات ہے دین کی، تو والدین اور جد امجد کی خدمت کیا ہوگی؟ ان کی دینی خدمات کیا ہوں گی؟ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ان ائمہ اہل بیت میں جو 5ویں امام ہیں، امام محمد الباقر، یہ کس کے بیٹے ہیں آپ سب جانتے ہیں؟ امام محمد باقر یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں. امام زین العابدین جن سے وقت کے بڑے بڑے محدث حدیث کا علم لیا کرتے تھے، امام زین العابدین سے. امام زین العابدین کے وقت میں بہت بڑے محدث، امیر محدثین عبداللہ ابن مبارک موجود ہے، وقت کے بڑے بڑے شیوخ موجود ہیں. حتیٰ کہ امام زین العابدین کے جو شہزادے ہیں امام محمد الباقر، ان کی شان یہ ہے کہ آپ نے درج ذیل صحابہ اور تمام اکابر سے روایت کی. حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت علی بن حسین زین العابدین، حضرت محمد بن حنفیہ، ان سے حدیث روایت کی امام محمد باقر نے. اور آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو ہریرہ کی حیات مبارکہ میں مدینہ منورہ میں سن 56 ہجری میں پیدا ہوئے اور 114 ہجری میں وفات پائی. آپ مدینہ کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ تھے. اور امام باقر کا وہ مقام ہے کہ آپ امام حسین کے پوترے ہیں. امام محمد باقر امام حسین کے پوترے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ نے ان کو بہت بچپن میں دیکھا، جو صحابی رسول ہے، کافی عمر پا چکے تھے، بینائی بھی ختم ہونے میں تھی، کمزوری بہت تھی. اتفاق سے حضرت امام زین العابدین کے پاس یہ بیٹھے ہوئے تھے گود میں، تو حضرت جابر بن عبداللہ کی ملاقات ہوئی. تو امام زین العابدین نے جب تعارف کرایا کہ یہ میرا بیٹا محمد ہے، تو حضرت جابر بن عبداللہ بہت رو پڑے. تو فرمایا صحابی رسول کیوں روتے ہیں؟ تو کہا میں کیوں نہ روؤں، اے امام زین العابدین،
آپ جب چھوٹے تھے اور آپ کو امام حسین گود میں لے کر حضور کے پاس آئے تھے تو نبی اکرم آپ کو گود میں دیکھ کر فرمائے تھے کہ زین العابدین ہے یہ، اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا محمد، جابر بن عبداللہ، میں تجھ سے کہتا ہوں میرا سلام اس تک پہنچانا۔ اور فرمایا آقا نے کہ جابر جب تم اس محمد کو سلام پہنچاؤں گے تو پھر اس کے بعد زندگی تمہاری بہت کم ہو جائیں گی، بہت کم رہیں گی۔ میں اس کی بالکل دلیل بھی پیش کر سکتا ہوں۔ اس روایت کو پیش کرنے والے بھی محدثین ہیں اور روایت کرنے والے معتبر لوگ ہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو فرمان تھا، آپ نے سلام پیش کیا تھا، میں ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تو امام محمد باقر وہ ہے جو پیدا بھی نہیں ہوئے اور رسول اللہ نے انہیں سلام پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام باقر کے تعلق سے ہمارے شریعت کے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت العلماء عند احد اصغر، کہ میں نے علماء کو ان سے کم علم والے کسی بھی شخص کے پاس نہیں دیکھا، اور انہی علماء میں سے بعض ابو جعفر امام محمد باقر کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ بہت بڑے علم والے ہیں۔ فرمایا امام ابن سعد نے کہ امام محمد باقر کے بارے میں کان ثقۃ کثیر الحدیث، آپ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے۔ امام ابن برقی روایت کرتے ہیں آپ فضیلت کے حامل اور فقیہ تھے۔ امام ابن خلقان نے امام باقر کے علم مقام پر کان باقر عالما سیدا کبیرا وانما قیل له الباقر، فرمایا بڑے عالم ہیں، بڑے سید ہیں۔ تو اہل بیت کے جو امام ہیں نا، جو چاہے وہ امام جعفر امام باقر ہو، امام موسیٰ کاظم ہو، امام علی رضا ہو، یہ علم کے سمندر تھے، اور کیوں نہ ہو، ان کے رگوں میں جو ہے وہ رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے، ان کے رگوں میں ہر وہ علم کا فیضان ان کے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ سیدہ فاطمہ کے شہزادے ہیں، مولا علی کے جگر پارے ہیں، علم کے بڑے بڑے کئی سمندر نہ ہوں گے۔ اب ہوا یوں کہ ہم نے ان کے نام کی صرف فاتحہ کی، لیکن علم کے تذکرے کبھی نہیں کیے، یہ ایک دم ریئل فیکٹ ہے۔ رجب کی ہر 22 کو امام جعفر کے کنڈے بنائے ہم نے، 22ویں کی فاتحہ، 22ویں کی فاتحہ، 22ویں کی فاتحہ، امام جعفر صادق کے کنڈے، بے شک سر آنکھوں پر آپ کی نیاز، آپ کی فاتحہ، بزرگ کے نام کی فاتحہ دیجئے، نیاز دلائیے، لیکن نسلوں کو یہ بھی تو بتائیے نا امام محمد جعفر صادق کون ہے؟ کون ہے امام جعفر صادق، جن کے تعلق سے وقت کے اتنے بڑے امام ہیں، مجتہد، امام ابو یوسف اور امام ظفر کے استاد، بڑے بڑے وقت کے محدث اور مجتہد کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں لولا سنتان، میں اگر زندگی کے 2 سال امام جعفر صادق کے ساتھ نہ گزارتا لہلک النعمان، تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، زندگی کے 2 سال امام جعفر صادق کے نہ گزارتا۔ کون امام ابو حنیفہ؟ جنہوں نے اپنے زندگی میں 4000 استادوں سے علم حدیث، علم تفسیر اور علم فقہ پڑھا ہے، جن کے استاد 4000 ہیں، اور فرماتے کہ میں نے سب کے پاس تو پڑھا، بہت علم حدیث حاصل کی، میں نے بہت علم حاصل کیا، لیکن اگر ان کے ساتھ ساتھ اگر امام جعفر صادق کے ساتھ 2 سال نہ گزارتا تو پھر میں تو ہلاک ہو جاتا تھا۔ پھر آپ ہی روایت کرتے امام ابو حنیفہ کہ میں نے اس زمانے میں امام جعفر صادق سے بڑا عالم اور فقیہ اور محدث میں نے نہیں دیکھا، اتنے بڑے امام تھے۔ ارے وقت کا جو کیمیا دا ہے، جابر بن حیان
وہ امام جعفر صادق کا شاگرد ہو. وقت کے بڑے بڑے سائنسداں یہ اہل بیت کے شاگرد ہیں. وقت کے بڑے بڑے انوینشن کرنے والے، وہ چاہے الجبرا میں ہو، چاہے وہ جیومیٹری میں ہو، چاہے وہ علم فلکیات میں ہو، چاہے وہ دیگر اور جو علم حیات ہو، علم نباتات ہو، علم جمادات ہو، یہ تمام علوم جو ہے، یہ تمام علوم کا اگر کوئی سر چشمہ دیکھتے ہیں تو وہ اہل بیت رسول اللہ ہے. تو حاضرین گرامی، یہ ائمہ اہل بیت ہے. ان کے مزارات آج دنیا میں منبع انوار اور مرجع خلائق ہے. لوگ آج بھی ان کی بارگاہوں سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں. امام علی جو ہے، جو اہل بیت کے پہلے بزرگ، پہلے امام مولا علی، ان کا بارگاہ میں مزار جو نجف میں ہے، ان کی بارگاہ نجف عراق کا ایک شہر ہے. اس میں یہ ذکر آتا ہے، یعنی کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ جو ہے آرام فرمائے نجف میں. امام حسن مجتبیٰ یہ جنت البقیع میں آرام فرمائے، حضور کے روضے کے بالکل سامنے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو مزار ہے وہ کربلا میں ہے، اور ذکر آتا ہے کہ آپ کا جو ہے یہ اتنا حصہ کربلا میں ہے اور سر مبارک مصر میں ہے. مسجد رأس الحسین جو مشہور ہے پوری دنیا میں، یا پھر اس میں بھی اختلافات ہے کہ ایک ساتھ مزار میں پھر سر رکھ دیا گیا، یا پھر وہاں پہ مصر میں مسجد جو ہے وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اس کو آج بھی رأس الحسین کہتے ہیں. پھر اہل بیت کے جو چوتھے امام ہیں، امام زین العابدین، یہ بھی جنت البقیع میں آرام فرمائے. پانچویں امام، امام محمد باقر، یہ بھی جنت البقیع میں آرام فرمائے. چھٹے امام، امام جعفر الصادق، یہ بھی جنت البقیع میں آرام فرمائے. ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم، یہ آرام فرمائے عراق میں، بغداد کے اندر. اس پورے علاقے کو آپ کے نام سے کاظمین کہتے ہیں. پھر اہل بیت کے آٹھویں امام، جو انہی کے بیٹے دین کی تبلیغ کے لیے چلے تھے، امام علی موسیٰ رضا، یہ ایران میں مشہد میں آرام فرمائے. اور مشہد جو شہر ہے یہ آپ ہی کے نام سے رکھا گیا ہے کہ آپ کے شہید ہونے کی جگہ. آپ جب اہل بیت کی سیرت پڑھیں گے تو آپ رو پڑیں گے. حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیے گئے. امام حسن آپ کو زہر دیا گیا. امام حسین، مولا حسین کربلا میں شہید ہوئے. امام زین العابدین مدینے میں آپ انتقال فرمائے. امام محمد باقر، آپ کو بھی زہر دیا گیا. امام جعفر صادق، ان کو بھی زہر پلایا گیا. امام موسیٰ کاظم، ان کو بھی زہر دیا گیا. امام علی رضا، آپ کو بھی زہر دیا گیا. غرض کہ آپ دیکھیں جتنے بھی زمانے کے بڑے بڑے لوگ ہوئے اور بڑے بڑے پائے کے شخص ہوئے، زمانہ ان کا دشمن رہا، وقت کے بادشاہ ان کے دشمن رہے، اور جاسوسوں اور دیگر اور بدبختوں نے یہ کوششیں کی، اور ان سب کو جو ہے وہ کسی کو زہر دیا، کسی کو جو ہے وار کیا، شہید کیے گئے ہیں. امام علی رضا جس شہر میں ہیں، اس سال ہی میری حاضری کا شرف ہوا، اور الحمدللہ پورے اہل بیت کی بارگاہوں میں حاضری کا الحمدللہ اللہ پاک نے شرف کا موقع دے دیا. تمام اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی. یہ 12 اماموں میں سے یہ جو ایک امام، امام علی رضا، یہ ایران میں ہے، اور ان کا روضہ کئی ایکڑوں پر ہے. آپ کے روضے میں جو ہے بارگاہ میں حاضری کے لیے اندر الیکٹرانک گاڑیاں بھی چلتی ہیں، اور اس آستانے کے 52 گیٹ ہیں، اور بڑا وسیع آستانہ ہے، بڑا وسیع آستانہ، بڑا حرم ہے آپ کا. واقعی روب اور جلال واقعی لگتا ہے اہل بیت کے امام کی شان یہی ہے، سیدہ کے شہزادوں کی شان یہی ہے. تو امام علی رضا وہاں پہ آپ کو شہید کیا گیا زہر دے کر. اسی لیے اس شہادت کے مقام کو، جیسے سجدے کے مقام کو مسجد کہتے ہیں، قتل کے مقام کو مقتل کہتے ہیں، عبادت کے مقام کو معبد کہتے ہیں،
شہادت کے مقام کو مشہد کہتے ہیں. اس لیے ایران میں یہ شہر مشہد ہے، گرچہ کہ ایران کا کیپٹل تہران ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تہران بھی اتنا خوبصورت اور اتنا وسیع اور اتنا گنجان نہیں ہے جتنا کہ شہر مشہد ہے، کیونکہ آستانہ امام علی رضا کا. تو آپ شہید کیے گئے اور اب مزار آپ کا وہی ہے. امام محمد تقی، یہ امام موسیٰ کاظم کے ساتھ آرام فرمائے بغداد میں. امام علی نقی اور امام حسن عسکری، یہ جو 10ویں اور 11ویں امام، یہ دونوں بھی آرام فرما ہے سمرہ کے اندر، جو بغداد سے 110 یا 20 کلومیٹر پر ہے. اور پھر 12ویں امام مہدی ہے. تو ذکر آتا ہے کہ جتنے 11 امام ہیں یہ سب امام حسین کی اولاد ہیں، اور جو امام مہدی ہوں گے وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ تشریف لائیں گے. بے شک حسنی حسینی یہ ائمہ اہل بیت ہے. سرکار غوث پاک بھی امام حسن کی اولاد ہے، حسنی ہے. غریب نواز حسینی ہے، حسنی حسینی ہے، لیکن والد کی طرف سے غریب نواز کا جو خاندان ہے وہ نسب ملتا ہے امام حسین تک، اور غوث پاک کا خاندان جا کر ملتا ہے امام حسن تک والد کی طرف سے. تو حاضرین، یہ ائمہ اہل بیت ہے، ان کی اپنی زندگی میں بڑی دین کی خدمات ہے. اب آپ بولیں گے ان کو زہر کیوں دیا گیا، ان کو شہید کیوں کیا گیا؟ سوچنے کا مقام ہے. تو یہ وقت کا حسد تھا، اس لیے کہ بظاہر تو پورے دنیا میں یا پورے علاقے میں بادشاہ ہوتا، لیکن روحانی پیشوا امام اہل بیت، تو لوگ بادشاہ سے زیادہ ان کی بارگاہوں میں ہوتے. تو بادشاہ کہتا میرے پاس کون آئے گا، پھر وہ مجمع میرے پاس کیوں نہیں، ان کے پاس کیوں ہے؟ حسد پیدا ہوتا، ان کو قید کیا جاتا، تکلیفیں دی جاتی، اور وہ اڑے رہتے. جتنے بھی وقت کے ائمہ ہیں وہ کوئی بھی بادشاہ کی غلطی ہو فوراً اس کی پکڑ کرتے ہیں. سب سے افضل جہاد یہ، افضل جہاد کلمۃ حق عند سلطان جابر، افضل جہاد یہ کہ جابر بادشاہ کے سامنے کوئی حق بات کرے، یہ افضل جہاد ہے. اور ائمہ اہل بیت نے یہی کیا کہ وقت کا کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا ترم خواہ ہو، اس سے کہا کہ تو غلطی پر ہے، سدھر جا. ہم پوچھتے کہ آپ شہید کر دیے گئے، تو کہاں کیوں نہ کر دیے گئے، ہمارے باپ حسین شہید کر دیے گئے، یزید کے سامنے کھڑے تھے. تو وقت کا جو بھی جابر ہوگا، جو بھی غلط ہوگا، ہم اس کے سامنے حسینی کردار لے کر کھڑے ہوں گے. اس بات کو بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. تو اگر ہم بھی حسینی ہیں تو ہمیں بھی کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں بھی حسینی کردار اپنانا ہوگا، ہمیں بھی حسینیت پیش کرنی ہوگی. کہ جب وقت اور بارگاہ رسالت میں بے ادبی ہو رہی ہو، گستاخی ہو رہی ہو، اور رسول اللہ کے ناموس پر کوئی حرف اٹھا رہا ہو، اور کوئی کہہ رہا ہو کہ نبی کی ولادت کے دن گانے باجے ہو، نبی کی پیدائش پر کیا نبی نے یہ پیغام دیا کہ جہاں جہاں سے نبی کے چاہنے والے گزر رہے، مریضوں کو نہیں دیکھا جا رہا، ایمبولینس کو نہیں دیکھا جا رہا، بوڑھوں کو نہیں دیکھا جا رہا، بچوں کو نہیں دیکھا جا رہا، سب تکلیف میں ہیں. نبی کی ولادت کے دن آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اپنی پیدائش پہ رحمت کا درس دیا. تو یہ سب کیا تماشے ہے، یہ سب کیا خرافات ہے، یہ سب کیا الگ الگ نظم ہے کہ جس سے لوگ پریشان ہو رہے. ایسوں میں ہم حسینیوں کو کھڑے ہونا ہوگا، اور ہمیں امن کا پیغام دینا ہوگا، ہمیں سلامتی کا پیغام دینا ہوگا، اور ہمیں کہنا ہوگا کہ ہم نبی والے ہیں، حسین والے ہیں. نبی کی ولادت پہ ہم امن کے ساتھ جلوس نکالیں گے، ہم امن کے ساتھ پیغام دیں گے پوری دنیا کو، اور خاص طور سے اپنے شہر پونا کو، اور کہہ کر بتائیں گے اور دکھا کر بتائیں گے کہ جلوس محمدی کس طرح ہوتا ہے، جلوس نبوی کس طرح ہوتا ہے. یہ ہمیں کرنا ہوگا. بہت ہو گئی ان جوانوں کی خرافات، یہ غلط کردار کے حامل، انہوں نے جلوس کے تقدس کو پامال کیا.
مرد و زن کے اختلاط کے ساتھ شراب نوشی، ننگے ننگے اشاروں سے ناچ گانے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کوئی باہر کا مسافر آتا ہے تو دیکھ کے کانپ جاتا ہے، یہ جلوس محمد ہی ہے۔ اس کی بے ادبی کی انتہا۔ تو مسلمانوں تمہیں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا کہ جلوس محمدی ہو یا جو بھی تقدس محفل ہو، میرے خواجہ کی چھٹی ہو یا غوث پاک کی 11ویں ہو یا عید الفطر عید الاضحیٰ، جوانوں کو چاہیے کہ ان چیز سے اجتناب کرے، ورنہ وہ تقدس کا پامال کر رہے ہیں۔ ہم حسینی کردار، مصطفی کی کردار لے کر کھڑے ہوں گے، ہمارا ان سے، ان حرکتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اور جو شرارتیں کر رہے ہیں، عید میلاد النبی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ کہ جلوس پورے دنیا میں نہیں منایا جاتا؟ عید میلاد النبی کا اہتمام پوری دنیا میں نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ کے واسطے ایسا کردار پیش کرے کہ لوگ کہے کہ نبوی کردار کے حامل یہ ہے، حسینی کردار کے حامل یہ ہے، عاشق اہل بیت و صحابہ یہ لوگ ہیں۔ اللہ پاک ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم تقدس کا اہتمام کریں اور ایسی پاکیزہ محفل کو پاکیزہ رہنے دیں۔ کوئی برتن ہے اور اس برتن میں پاکیزہ پانی ہے، لیکن کوئی ایک بوند بھی ناپاک قطرہ ڈال دینا تو پاک نہیں رہتا۔ اس پاکیزہ چیز کو لوگوں نے ناپاک کر دیا ہے، لہٰذا ہم نے سوچے کہ یہ لوگ ناپاک کرتے جا رہے ہیں، لہٰذا اس برتن کو ہی الگ کر دیں۔ تو اسی لیے ہم کوشش کریں کہ ہم ایسے محافل اور مجالس کو پاکیزگی والا بنائیں۔ انشاءاللہ اس طریقے سے پوری تفصیلی گفتگو آپ کو سماعت کرنے ملیں گی۔ ہمارا عنوان ہی ایک محرم الحرام کا یہ ہے کہ محرم الحرام اور اس میں رسومات اور مروجہ رسومات کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوں گی، تفصیلی گفتگو ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک بنائیں، نیکوں کا ساتھ دینے والا بنائیں، اور اہل بیت اطہار کی تعظیم کر کے ان کے طریقوں پر چلنے والا بنائیں، اور صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب